کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے سامنے علی کے لال اس باپ کا سامنے علی کے لال اس باپ کا کیوں کسی کا خوف دکھائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ حسن علی منہاج ماڈل سکول برزئی کے متعلم ہدیہ عقیدت بحضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دوران نعت ہمارے آج کے مہمان خصوصی جن کا خطاب ذیشان آپ سماعت فرمائیں گے، میری مراد شاگرد رشید حضور سیدی و مرشدی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے۔ ان کو ہم تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرو کی تمام ایگزیکٹو جملہ فورمز تحریک منہاج القرآن تحصیل حضرو اور منہاج گروپ آف سکولز تحصیل حضرو کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف لائے ملک کے مشہور و معروف ثنا خان جناب خضر حیات نقشبندی صاحب، ان کو بھی ہم تحریک منہاج القرآن کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں منہاج القرآن گرلز کیمپس حضرو سے ایک بچی کو اظہار خیال کے لیے بلا رہا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کے لیے کلیپنگ کیجیے۔ آپ کی تالیوں کی گونج میں شمس الضحیٰ متحلمہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر گرلز کیمپس حضرو۔ شعور آدمیت سے ہوتی ہے یہی آگاہی، شعور آدمیت سے یہی ہوتی ہے آگاہی، ٹھہرتے ہیں یہی پر جادہ توحید کے راہی۔ محترم مہمان خصوصی، پرنسپل صاحب، ٹیچرز اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔
آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بہنوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بہنوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ معزز حاضرین، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں ایک ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جو ان کی ہر طرح سے رہنمائی کرتی ہے۔ بلا شبہ موجودہ دور کی وہ عالمگیر شخصیت و رہنما اسلام حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ہی ہیں، جنہوں نے مشرق سے مغرب اور عرب سے عجم تک اسلام کی تعلیم اور فکر کو عام کیا، دنیا کے گوشے گوشے میں ہر موضوع پر امت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اپنے خاص بندوں کو متحد کرتا ہے، آپ اس بات کی عملی تصویر ہیں، اور اس عظیم الشان مقصد کی تکمیل کے لیے آپ نے دن رات کام کیا۔ آپ نے عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی سے امت مسلمہ کو منور کیا، اپنی تصانیف اور خطبات کے ذریعے عالم انسانیت کو صراط مستقیم کا راستہ دکھایا۔ آپ نے مختلف موضوعات پر 500 سے زائد کتابیں تحریر کی اور دنیا کے ہر ملک میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے لاتعداد خطبات ریکارڈ کروائے اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ آپ کی کمال صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت قرآن انسائکلوپیڈیا ہے۔ 8 جلدوں پر مشتمل یہ رواں صدی میں قرآن کا سب سے وسیع علم کا ذخیرہ ہے۔ بقول شاعر، ظلمت کو اجالوں کی ضیاء بخش دی، ظلمت کو اجالوں کی ضیاء بخش دی، سنوارا ہے تو نے بزم ہستی کو۔ معزز حاضرین، حضور شیخ الاسلام کی دینی اور ملی خدمات کا احاطہ کرنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی خدمات کے رشک فلک میں سب سے روشن ستارہ تحریک منہاج القرآن ہے، جو کہ موجودہ دور میں عالم اسلام کی سب سے بڑی عالمگیر تحریک ہے، جس کا نیٹ ورک دنیا کے 80 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے۔ حضور شیخ الاسلام کے ہاتھوں سے لگایا گیا ایک چھوٹا سا پودا ایک گلستان کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کا ہر شجر اور ہر پھول امت مسلمہ کے تابندہ روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ آپ کی خدمات کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا گیا، آپ کو بے شمار ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا۔ IBA نے آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ مین آف دی سینچری یعنی صدی کی نمایاں ترین شخصیت قرار دیا۔ آپ کا شمار دنیا کی بااثر ترین شخصیات میں بھی کیا گیا۔ آپ کے علمی اور تحقیقی کام پر یورپی اور عرب ممالک میں PhD کروائی جا رہی ہے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم اسلام اور انسانیت کی خدمت کی جو توفیق اور اہلیت بخشی ہے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تیری دانش نے کیا چشم جہاں کو ہیرا، تیرے افکار نے اسلام کو جدت دی ہے، تیرے سر پہ ہے جو نالے نے نبی کا سایہ، اب میں سمجھا کہ تجھے کس نے جرأت دی ہے۔ اپنے علم و فضل کو اپنی ذات تک محدود رہنے کے بجائے اگلی نسلوں کو منتقل کیا۔ تحریک منہاج القرآن کے کارکن اپنے عظیم قائد کی روشنی میں رہنمائی میں دن رات خدمت دین کے لیے کوشاں ہیں۔ شمع سے شمع روشن ہو رہی ہے، جو کہ امت مسلمہ کے روشن مستقبل کی نوید ہے۔ آپ نے اپنے کام، خدمات اور تحریک منہاج القرآن کے ذریعے آئندہ نسلوں کے لیے رہنمائی کا سامان کر دیا ہے، جس نے ابھی بہت کامیابیاں سمیٹنی ہے۔ ہم آج اس عظیم دن پر آپ کی اور آپ کے کارکنان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ مزید کامیابیاں اور خدمت دین حضور شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن کے حصے میں آئیں۔ آخر میں
ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ تیرا ہوا رہے درخشاں تا ابد فیروزاں، تیرا ہوا رہے درخشاں تا ابد فیروزاں، تیری صبح نور افشاں کبھی شام تک نہ پہنچے۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ منہاج القرآن گرلز کیمپس کی طالبہ شمس الدحا حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کو خراج عقیدت پیش کر رہی تھی۔ اب میں اظہار خیال کے لیے منہاج ماڈل سکول برزئی کی طالبہ کنزہ بی بی کو بلانا چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ کنزہ بی بی منہاج ماڈل سکول برزئی۔ ہمارے حاجی محمد اختر صاحب تحریک منہاج القرآن USA کے صدر تشریف لائے، ان کو ہم تحریک منہاج قرآن تحصیل حضروں کی طرف سے اور جملہ فورمز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی دوران جناب حاجی نادر خان صاحب صدر منہاج القرآن حضرو سٹی، جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک تشریف لائے، ان کے ساتھ ایگزیکٹو منہاج القرآن ویمن لیگ ڈسٹرکٹ اٹک، ان تمام کو تحریک منہاج القرآن کے سٹیج پر خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے عظیم کارکنان، ان میں شیخ محمد تاج صاحب کا نام نہ لیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ آپ تحریک منہاج القرآن حضروں کے بانی رفقا میں شامل ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے کلیپنگ کر دیجئے پلیز۔ اس لیے کہ کبھی بھی انقلابی لوگ اپنے محسنین کو، اپنے رفقا کو اور اپنے اکابرین کو نہیں بھولا کرتے۔ کنزہ بی بی منہاج ماڈل سکول برزئی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس، قائدین تحریک منہاج القرآن، معزز مہمان گرامی اور میرے اساتذہ کرام اور کہکشاں کے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے مجھ کو وابستہ، کہ خدا رکھے تیرے ہی آستاں سے مجھ کو وابستہ، تیرے پیکر میں روشن نور کا مینار دیکھا ہے۔ جناب صدر، 19 فروری کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کر میں امت پر ہوا اور یہ عظیم ہستی نصیب ہوئی جس نے امت کے دل کی آنکھ کھولنے کا شعور عطا کیا۔ آج کے دن پاکستان، یورپ اور دنیا بھر میں بسنے والے تحریک کے کارکن اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، ان کی جبینیں جھکی ہیں اور آنکھوں میں تشکر کے گرم آنسو ہیں، اور آنکھوں میں تشکر کے گرم آنسو ہیں، اور ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ دستے قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ
ہمیشہ رکھے کہ دستے قدرت تجھے محفوظ ہمیشہ رکھے اس زمانے کی ہر ایک گرم ہوا کی زد سے تجھ پر آلام کا سایہ نہ پڑنے پائے تجھ پر آلام کا سایہ نہ پڑنے پائے میرا اللہ بچائے تجھے نظر بد سے جناب صدر میرے قائد کا عزم و حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط اور غیر متنازع دکھائی دیتا ہے اس سالہ تحریک جدید جہد میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر ایک طرف سے پوری دنیا کے علم کو پردہ حیرت میں ڈال دیا تو دوسری طرف 150 ممالک میں آپ کے 6000 سے زائد لیکچر سے خاص عام کی علمی مذہبی اور روحانی ذوق کی یادگاری ہو رہی ہے تحریک منہاج القرآن کو عالم اسلام کی سب سے بڑی تحریک کا اعزاز دلانے والے اس قائد کے علمی اور تحقیقی کارناموں کی گونج شرق سنی جا رہی ہے اور عالم معجر میں زمانہ آپ کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے محترم سامعین ایک ایسا مسیحا جس کی تشخیص ہمیں جہر اور مسائل رحمانی ہو جو شبانی سے کلیمی تک پہنچانے کی ساتھ سے واقف ہو اور جس کی شخصیت ایک طرف سے احساس ضیاء دے کر لہو گرمائے تو دوسری طرف سلاطین کا پرستار کرے جو ولولوں کو بھارے ظلم کو للکارے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے علم حسینیت اٹھائے اور کتاب ملت بھائیوں پھر سے شہرازہ بندی کرے الغاز نظام گونا پر ضرب کاری لگا کر سسکتی ترقی برہو منزل امت کو منزل آشنا کر دے جناب صدر اس مسیحا متناسب مرض کی تشخیص کر دی بلکہ اس کا علاج بھی تجویز کر دیا کہ کئی ذلت اور رسوائی کی یہی وجہ ہے کہ امت نے اپنا تعلق اپنی کلیمہ سے توڑ لیا ہے اور مسلمان حکمرانوں نے رہنمائی کا مرکز گنبد حضرا کے بجائے واشنگٹن کو بنا لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تحریک منہاج القرآن کو اور بانی شیخ الاسلام اس تعلق کے استواری میں شب و روز مصروف نظر آتے ہیں جناب صدر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے آپ نے عصر حاضر میں جس طرح امت مسلمہ کی فکری علمی و عملی تربیت کی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی جناب صدر آج ضرورت اس عمل کی ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے پیغام بھی ہے کہ ہم اس قائد کے دستے بازو بن کر اس پیغام کو کریا نگر ہر خاص و عام تک پہنچائیں تاکہ امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے میں نقصانی کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ مکین گنبد حضرا کے کرم فرمایا اور وہ مفکر مفسر محدث مجدد اور محنارات نور ہمیں نصیب ہوا جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کی روشنی کے خیرات لے کر پوری دنیا کو روشن فرما رہا ہے پھر میں یہ التجا کیوں نہ کروں خدا رکھے تیرے ہی آستا سے مجھ کو وابستہ کہ میں یوں کہوں تو زیادہ مناسب ہوگا خدا رکھے تیرے ہی آستا سے ہم سب کو وابستہ کہ خدا رکھے تیرے ہی آستا سے ہم سب کو وابستہ یہ پیغام میں روشن نور کا مینار دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ نے بھرپور کلیپنگ نہیں کی جتنی انرجی اس بچی نے لگائی ہے لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بچی کے لیے حوصلہ افزائی یہ وہ پھول ہیں جن سے ہمیں ڈاکٹر طاہر القادری کی خوشبو آتی ہے لہذا اپنے بچوں کو منہاج القرآن گروپ آف سکولز کے کیمپسز میں اپنے علاقوں میں داخل کروائیں تاکہ آپ کے بچوں میں بھی ڈاکٹر طاہر القادری کی خوشبو آئے. اب میں
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے نہایت ہی مؤدبانہ درخواست گزار ہوں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خان جو اسلام آباد سے تشریف لائے، جناب خضر حیات نقشبندی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جناب خضر حیات نقشبندی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے تحریک منہاج القرآن حضروں تحصیل حضروں کے اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے قائد کی 72ویں سالگرہ موقع کے اوپر ایک خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب کائنات ہمارے قائد کی عمر کو دراز فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے اور ہماری زندگیاں بھی آپ کے حصے میں عطا فرمائے۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں ایک دفعہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ درود پاک کی صدا بلند کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے اور تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے اور کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، کاش میں سنگ در تیرا
تک لیتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا تیرے ہوتے اور ہوتا تیرے فقیروں میں ہوتا تیرے فقیروں میں تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا تیری دہلیز پر کھڑا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا بچے خاموشی اختیار کریں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ ماشاءاللہ جناب خضر حیات نقشبندی صاحب حضور شیخ الاسلام کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہے تھے۔ آج کی اس عظیم الشان تقریب میں منہاج گروپ آف سکول سے جناب نہیم احمد صاحب، منہاج القرآن اسلامک سینٹر گرلز کیمپس ہزرو جناب پروفیسر عدنان ظفر صاحب، منہاج القرآن اسلامک سینٹر بوائز کیمپس ہزرو جناب حافظ اسحاق احمد صاحب، منہاج ماڈل سکول برازئی، اور جناب شیراز خان صاحب، منہاج ماڈل سکول جلالیہ، آپ سٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کا ہم تحریک منہاج القرآن کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب محمد حسان القادری صدر MSM تحصیل ہزرو، جناب وحید احمد صاحب جنرل سیکرٹری منہاج یوتھ لیگ ڈسٹرکٹ اٹک، فرا ناز صدر منہاج القرآن ویمن لیگ تحصیل ہزرو، خالدہ ارشد منہاج القرآن ویمن لیگ ڈسٹرکٹ اٹک، محمد راج صدر تحریک منہاج القرآن
تحصیل حضرو جناب رحمت الہی صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک تحصیل حضرو اور جناب ملک احمد قادری صاحب صدر MSM ڈسٹرکٹ اٹک، ان کے ساتھ جناب غلام مرتضی قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ اٹک شرکی، اور جناب حاجی محمد اختر صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کیلیفورنیا USA۔ ان تمام کو ہم تحریک منہاج القرآن تحصیل حضروں کے جملہ فورمز کی ایگزیکٹو کی طرف سے اور منہاج گروپ آف سکولز کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں حضور شیخ الاسلام کی سالگرہ کے حوالے سے ترانہ پیش کرنے کے لیے منہاج اسلامک سینٹر گرلز کیمپس کی بچیوں کو بلانا چاہوں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور تحریکی ترانہ سالگرہ کے موقع پر پیش کریں۔ شمس الدحا، مانور، سہرش اور احمد، کلیپنگ کر دیجئے۔ ایک اذان ہو جائے نا، ایک اذان ہو جائے، ایک چلیے۔ جن میں ہماری ڈسٹرکٹ کی باڈی محترم جناب GM قادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن ضلع اٹک شرکی، ویمن لیگ ڈسٹرکٹ کی باڈی تحصیل حضرو ویمن لیگ پاکستان عوامی تحریک محترم جناب صدر پاکستان عوامی تحریک اٹک شرکی نصر اللہ صاحب اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری محترم امجد خان صاحب، عرفان شاہ صاحب، منہاج گروپ آف سکولز کے تمام پرنسپلز، ہماری مختلف UC سے آنے والے لوگ جس میں UC ابابکر، UC پنجوانا، UC ملک مالا، تحصیل حضرو حاجی نادر خان صاحب اور سب سے بڑھ کر مہمان خصوصی آج کے شاگرد رشید محترم جناب ارشد مصطفی صاحب، ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ چونکہ وقت کی بہت قلت ہے، یہ بچے جو پیچھے شور کر رہے ہیں آپ خاموش ہو جائیں پلیز۔ تو کچھ لوگوں کے میں نام نہ لے پایا ہوں گا تو ان سے میں معذرت کا خواستگار ہوں کہ جن کے نام میں نہیں لے سکا، جیسے حاجی مختار صاحب ہیں، لالا نواز صاحب ہیں، تو ان تمام لوگوں کو ہم آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مختصر سی ایک بات کروں گا کہ ہم جب بھی بچوں کے لیے اسکول ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے بچوں کا مستقبل۔ اور آج منہاج القرآن کے اس پلیٹ فارم کے اوپر، منہاج گروپ آف سکولز کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے بعد بچوں کے لیے اگر کسی سکول کا ڈیسائیڈ کریں تو صرف بچوں کے مستقبل کا مت سوچیں، اپنا مستقبل بھی دیکھ لیں۔ ہم آج کے دور میں بیٹا فر انگریزی بول دے، پٹر پٹر جواب دے دے، ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود اعتمادی اور بدتمیزی میں صرف بال برابر کا فرق ہوتا ہے۔ تابعداری میں اور حیاداری میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ منہاج گروپ آف سکولز آپ کے بچوں کے مستقبل کی بات تو کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ آپ کے ادب کی بات کرتے ہیں، ساتھ ان کی آنکھوں کے حیا کی بات کرتے ہیں۔ منہاج گروپ آف سکولز کے اندر آپ لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھائی جاتی ہے۔ منہاج گروپ آف سکولز کے اندر آپ کو عصری علوم کے ساتھ ساتھ جو ہماری اخلاقی اقدار ہیں، جو ہمارے اسلاف کا طور اطوار ہیں، یہ سارے چیزیں بھی بتائی جاتی ہیں۔ ہم یہ بات آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ کسی بھی مہنگے بڑے سکول، بڑی فیس والے سکول اور منہاج گروپ آف سکولز کے اندر آپ نے جیسے بچوں کی ابھی پرفارمنسز دیکھی ہیں، کسی طور بھی
کانفیڈنس کی کمی نہیں ہے، کسی طور بھی علم کی کمی نہیں ہے، کسی طور بھی وہ چار بندوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس اعتماد، اس خود اعتمادی، اس کانفیڈنس کے ساتھ ساتھ ان کو ادب بھی سکھایا جاتا ہے۔ یہاں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مدد اللہ علی کے آج سالگرہ کے موقع پر میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ آئیں۔ میں نے آج گروپ آف سکولز کے یہ پھول سارے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ برزئی میں ہمارا اس گروپ میں ایک شاخ ہے، جلالیہ میں ہے ماڈل سکول، بچیوں کے لیے یہاں پہ گرلز کیمپس ہے بس اڈے کے اوپر، اور جہاں پہ آپ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہ بوائز کیمپس ہے، منہاج القرآن اسلامک سینٹر بوائز کیمپس، جہاں کے پرنسپل ہیں محترم پروفیسر عدنان ظفر صاحب، جو کہ اس وقت نیچے اپنے آفس میں گئے ہیں کسی معاملے میں۔ تو آپ آئیں، آپ دیکھیں، آپ پرکھیں، چیزوں کو جانچیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کا بیٹا، مطلب ہر سکول خدمت کر رہا ہے، ہر سکول اپنے طریقے سے پڑھا رہا ہے، ہر سکول کا میں نہیں کہتا وہ لوگ غلط کر رہے، نہیں، مجھے یہاں پہ کسی کو بھی غلط کہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہاں میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا، لیکن اپنی چیز کو میں ضرور بتاؤں گا کہ ہم لوگ دوسروں سے مختلف کیسے ہیں۔ یہاں پہ صبح کی اسمبلی میں تلاوت، درود پاک، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ہفتہ وار موٹیویشن کے اوپر لیکچر ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کسی بھی بڑی سے بڑی برانچ کے اندر چلے جائیں، بڑی سے بڑی فرنچائز کے اندر چلے جائیں، موٹیویشن لیکچرز کی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو ٹائم بہت مختصر ہے، آپ لوگ آئیں، ہم کو وزٹ کریں، بہت کم فیس کے اندر بہت اعلیٰ معیار کی، بہت اعلیٰ کردار کے ساتھ ایک اچھی تعلیم ہم لوگ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں یہاں پر ایک نام لینا بھول گیا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان سٹیج پر موجود ہے جناب ملک محمد فردوس صاحب، جنہوں نے یہاں پر اس محلے میں منہاج القرآن کے لیے سب سے پہلا ڈونیشن دیا۔ ان کے لیے کلیپنگ۔ پہلے ڈونیشن کے لیے جو کلیپنگ ہے وہ شاندار ہونی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ جو جملہ بولوں گا اس کے بعد کلیپنگ میں آپ کی زیادہ پاور آئے گی، کہ وہ جو ڈونیشن تھا 1 کنال زمین مسجد کے لیے انہوں نے دی تھی۔ تو ہم تحریک منہاج القرآن ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ان کو یہاں پر ویلکم بھی کہتے ہیں کہ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ انشاءاللہ تعالی تحریک منہاج القرآن آپ کے 1-1 روپے کی ضمانت دیتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن آپ کے 1-1 روپے کو انشاءاللہ تعالی گنبد خضرا سے قبولیت کے لیے اپنی کوششیں کر رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کے مہمان خصوصی شاگرد رشید حضور سیدی و مرشدی و مولائی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، میری مراد حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب جو اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ ارشد محمود مصطفی صاحب۔
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. لائق ستہ سین تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کی جملہ قیادت تحصیل حضرو ضلع اٹک، اور آج میرے قائد کی برتھ ڈے کے عنوان سے منعقدہ اس تقریب میں تشریف لانے والے جملہ خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، جس کی توفیق سے ہم آج اپنے قائد کی 72ویں برتھ ڈے کا جشن منا رہے ہیں۔ میں آج کی اس عظیم الشان تقریب کے انعقاد پر جزاک بھائی اور ان کی پوری ٹیم کو حضروں کی تہ دل سے ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرتا ہوں۔ وقت خاصا ہو چکا ہے اور آج آگے شب معراج بھی ہے، طویل سفر ہے۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند اہم باتیں آج کی اس تقریب کے عنوان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گوشگزار کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پس جب بھی اپنے رب کی کسی نعمت کو پاؤ تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ نعمت ادا کرو، اور یہ شکرانہ نعمت کس طرح ادا کرنا ہے اس کے لیے قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا فحدث۔ حدث اس گفتگو کو کہتے ہیں جو زبان سے کی جاتی ہے، یعنی صرف دل میں خوش ہو لینا کافی نہیں ہے کسی نعمت کی آمد پر کہ بندہ تنہا کمرے میں بیٹھ کے کہے جی شکر ہے، بلکہ جب انسان زبان سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے، تو اس کو سننے کے لیے بھی سامع یا سامعین کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ پاک نے امت مسلمہ کو ایک بڑی خوبصورت ثقافت نعمتوں پر اظہار خیال اور نعمتوں پر اظہار تشکر بجا لانے کے لیے عطا کیا، اور وہ یہ کہ اللہ کی کوئی عظیم نعمت ہمیں ملے تو اس کے لیے تقریب سجائیں، اللہ کے بندوں کو بلائیں اور بلا کر اس نعمت کی قدر و قیمت، اس کی اہمیت لوگوں کو بتائیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کو ملنے پر شکر گزاری بجا لائیں۔ یہ قرآن مجید کا ہمیں باقاعدہ حکم ہے۔ اب امت مسلمہ کیونکہ اس کے لیے رہنما کتاب قرآن عظیم ہے، اور منہاج القرآن کیونکہ اس دور پرفتن میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں ہم تک پہنچانے کے لیے پوری دنیا میں اسٹرگل کر رہی ہے، تو منہاج القرآن کے رفقا وابستگان خواتین و حضرات، یقیناً ان کے پاس اس دور میں جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو پوری امت مسلمہ اور انسانیت کو اللہ نے عطا فرمائی، استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی کی شکل میں ہے، اور 19 فروری 1951 کو یہ آفتاب و مہتاب اس جہاں میں طلوع ہوا۔ ہم تحریک منہاج القرآن کے جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، کارکنان ہیں، رفقا ہیں، ہم آج اس تقریب میں اپنے عظیم قائد کو اور اپنے عظیم قائد کی عظیم نعمت کو جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اس پر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں اس عظیم قائد کی نعمت بھی عطا فرمائی، اس عظیم قائد کی ہمیں سنگت بھی عطا فرمائی، اور اس عظیم قائد کے عظیم مشن کے پھیلاؤ کے لیے
ہمیں اللہ پاک نے ایک کارکن کے طور پر انتخاب کیا، اللہ کی بارگاہ میں ہم کروڑ بار اس عظیم نعمت پر شکر عظیم ادا کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں بعض نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان نعمتوں کی بر وقت قدر نہ کی جائے، ان نعمتوں کو بر وقت نہ پہچانا جائے، تو یا تو اس نعمت سے محرومی ہو جاتی ہے، اور یا اگر بڑی دیر سے اس کی سمجھ آئے اور پہچان ہو بھی جائے تو پھر جتنی تاخیر وہ قوم کرتی ہے اسے اتنی زیادہ اس کی قیمت بھی چکانا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام کو کتنی بڑی نعمت بنایا، یہ تو اس وطن عزیز اور اس امت کو اس دن پتہ چلے گا جس دن یہ نعمت میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہوگی، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ہمارا خمیر جس مسلک میں پک کر جوان ہوئے ہیں، ہمیں بچپن سے جو ایک ماحول ملا ہے دینی طور پر، اس میں نعمتوں کی قدر اکثر مزار بنانے کے بعد اور چادریں چڑھانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اس وقت اندازہ ہوتا ہے کوئی شخصیت کتنے بڑے مقام و منصب کی حامل تھی۔ علامہ اقبال کو حکیم الامت ہم نے کہا مگر زندگی میں کسی نے نہیں کہا۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق ہم نے مانا مگر آپ کے وصال کے جنازے کے بعد یہ باتیں سمجھ میں آئیں، اور زندگی بھر فتووں کی آغوش میں وہ رہے۔ اور میں اگر غلط نہ ہوں تو میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ حکیم الامت نے بھی زندگی میں 2 دفعہ الیکشن بھی لڑا، ایک دفعہ آپ کو 16 ووٹ پڑے اور ایک دفعہ آپ کے حصے میں 179 ووٹ آئے، اور اس کی تفصیل اگر بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے اکابرین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور آج بھی ہم مرنے کے بعد مزارات پہ نذرانے بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور پھر مرادیں پوری کرنے کے لیے رخ ادھر کا کرتے ہیں، لیکن زندگی میں اللہ کی اس بڑی نعمت کو اگر پہچان کر ہم اس کی فکر کے وارث اور امین بن کر اگر اس کی عادت کو پہچان کر اس کی سربراہی میں اپنا سر خم کر کے اس کے پیچھے چلیں تو یقیناً وہ فکر جو خصوصاً میرے حضور شیخ الاسلام مصطفی معاشرے کے قیام کی فکر لے کر آئے، اگر ہم اس قوم پر اس امت کو تیار کریں تو دوستان محترم پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہمیں صرف قبر پہ چراغ جلانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، پھر میرے قائد کی زندگی میں اس روئے زمین میں ہر کلمہ پڑھنے والے شخص کے گھر میں اللہ رسول کی محبتوں کا چراغ اس عالمگیر صورت میں روشن ہوگا کہ دنیا مصطفی معاشرے کے قیام کی خیرات کو اپنی آنکھوں سے ہر روز اس کو سورج کی طرح افق پہ چمکتے ہوئے دیکھے گی۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آج اس فکر کو سمجھیں، آج ہم اپنے کام کی رفتار کو تیز کریں، آج ہم اپنے جمود اور تعطل کا شکار ہونے کی بجائے تحرک کا شکار ہو کے اس تحریک کی عملی صورت کے لیے میدان عمل میں نکلیں۔ یاد رکھیے میرے قائد کی زندگی اتنے عظیم اور اتنی عالمگیر گوشوں پر مشتمل ہے کہ کسی ایک گوشے کا احاطہ بھی اس مختصر وقت میں کرنا ممکن نہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستان محترم، میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمریں 40 سال یا اس سے زیادہ ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ 70s کا زمانہ ہو یا 80s کا ایون بھی، ہمارے ہاں دین کو صرف کلمے، نماز، رمضان میں روزے اور مسواک، داڑھی اور بعضوں کا سفید کپڑوں تک محدود کر دیا گیا تھا، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ ٹوپی پہن کے مسواک کر رہا ہو وہ صرف مذہبی آدمی ہے، دین سے اس کا تعلق ہے، یا کسی کا مخصوص حیت اور جبہ دیکھ کر ہم سمجھتے تھے اتنی بڑی پگڑی کسی نے باندھی ہوئی ہو تو وہ شخص مذہبی اور دینی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم سمجھتے تھے یہ شخص دینی نہیں ہو سکتا۔
یہ مزاج ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پورے دین مدین کو ایک پوری حیات کا تصور دیتا ہے، پوری معاشرت کا تصور دیتا ہے، ایک عالمگیر انسانیت کا تصور دیتا ہے، اس کو اتنا محدود کر دیا گیا تھا کہ یہ سمجھا جاتا تھا صرف مسجد سے میں رہنے والا یا مدرسے میں پڑھنے والا وہ شخص دینی ہو سکتا ہے، باقی سارا معاشرہ شاید لادینیت پہ مشتمل ہے۔ آؤ احباب گرامی قادر، توجہ طلب ہے یہ بات، لیکن وہ جو اتنی کلوز فیسٹڈ قسم کی مذہبی سوچ رکھنے والی مولائیت کا تصور ہمارے سامنے تھا، اس کا بھی حال یہ تھا کہ وہ جب محراب و منبر پہ بیٹھتے تو ہمیں حکایات سننے کو ملتی، وہ حکایات سعدی ہو یا رومی ہو اس سے کوئی اختلاف نہیں، مگر حکایات پر تقاریر شروع ہو کر حکایات میں ختم ہو جاتی، یا میاں محمد عارف کھڑی اور سلطان باہو کے 2 سے 4 یا 10 اشعار جو زندگی میں یاد کیے جاتے تھے انہی کے گرد، یا ہمارے ایک بزرگ بچپن میں ہم نے ان کو لائیو سنا، انہوں نے ایک مہربانی کی تھی، ایک کتاب لکھ دی 12 تقریریں کے عنوان سے، اور مسئلہ بڑا آسان ہو گیا تھا۔ آؤ احباب گرامی قادر، دین صرف 12 تقریروں میں سمٹ آیا تھا، دین صرف 10-12 اشعار میں سمٹ آیا تھا، 10-12 سنی سنائی ہوئی حکایات کو دین سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی دلیل مانگتا کسی مسئلے میں، عقیدے فکر میں، تو کہا جاتا بھائی یہ بتا غوث پاک کو مانتا ہے 11ویں کو؟ وہ کہ جناب مجھے کوئی دلیل دیں گے تو میں مانوں گا۔ کہتے تھے تو گستاخ ہے، نکل جا، تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی اور سوال آتا ہم اس سے سوال کرتے، یہ بتا داتا صاحب کو مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار داتا صاحب کو ماننے سے میرے سوال کا کیا تعلق ہے، میرے سوال کا قرآن و حدیث سے جواب دے۔ اسے بھی کہا جاتا گستاخ ہے داتا کا، نکال دو اسے سفروں میں، اس کا کوئی تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ کیا ایمان کے تصورات میں یہ قوم پل رہی تھی۔ آئیے دوستان محترم، جب جمود اس حد تک قوم میں چلا گیا کہ سارا معاشرہ اور معاشرے کی زمام میں اقتدار اٹھا کے دنیا داروں کے سپرد کر دی گئی، اور مسجد کے محراب اور مدرسے کے مسند کو فقط ان حکایتوں اور اشعار تک محدود کر دیا گیا، اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ وہاں سے پڑھ کے 9 سال کی ڈگریاں لے کر آنے والوں سے جب پوچھا جاتا صاحب یہ بتائیں صحیح بخاری کا اصل نام کیا ہے، سنن ترمذی کی جلدیں کتنی ہیں، تو کہتے تھے جی یہ تو ہم نے نہیں پڑھا، بخاری بخاری ہے، ترمذی ترمذی ہے۔ اس حد تک حدیث سے بیگانگیت ہو گئی تھی۔ حدیث مصطفیٰ اور عشاقان مصطفیٰ کہلانے والے حدیث کا متن منبر پہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے، حدیث کا مطالعہ بڑی دور کی بات تھی، صرف ایک آیات والا دین سامنے تھا۔ دوستان محترم، کہا جاتا تھا عام بندہ تو جی حدیث کے قریب نہ جائے بہک جائے گا، علماء کا کام ہے جی وہ دورہ حدیث کر لیتے ہیں، اور دورہ بھی کیسی ہوتا تھا جیسے آپ یہاں سے نکلیں مری کا تفریح دورہ کر کے آ جائیں، اتنا دورہ کروایا جاتا تھا۔ ایک محدث بنا ہوا شخص شیخ الحدیث وہ کہتا تھا شاگردوں نے صرف سننا ہے، اوپر اپنی انگلی رکھ کے آگے دیکھنا ہے، میں سماع کرواؤں گا تو سماعت کر لینی ہے، دورہ مکمل ہو جائے گا، بس اس کے بعد ساری زندگی پھر میاں صاحب عارف کھڑی اور پھر چند حکایات، زندگی گزر جائے گی نمازیں پڑھاتے پڑھاتے۔ آؤ میرے خواتین و حضرات، جب زوال اتنی اتھا گہرائیوں تک امت میں جا پہنچا، جب میرے وطن عزیز کے ممبروں پر حدیث مصطفیٰ کے متن محو ہونا شروع ہو گئے، قرآن کی عملی تفسیر کی تعبیر ختم ہو گئی، ایسے میں اللہ نے مراج القرآن کی صورت میں اور میرے استاد کی محترم حضور شیخ الاسلام کی صورت میں اس امت مسلمہ کو وہ عظیم نیر تابہ عطا کیا کہ جس نے صرف منہاج مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے بخاری مسلم کے درس نہیں دیے، بلکہ 100 کتابیں حدیث کی لکھ کر عام سے عام بندے کو بھی حدیث کا طالب علم بنا کے مصطفیٰ کی محبت کا اصل درس دے دیا۔ نہیں تالیاں نہیں بجانا جی بڑی مشکل بات ہے، یہ خواتین کا کام نہیں ہے، مردوں کو شرم آتی ہے تالی بجاتے ہیں، ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ وہ بھائی پیٹرول مہنگا ہوا ہے، تالیاں مہنگی نہیں ہوئی، کمال ہے، حضروں میں لگتا تالیوں پہ بھی ٹیکس لگا ہوا ہے۔
احباب گرامی میں عرض کر رہا تھا، حضور شیخ الاسلام نے آ کر چوتھی یا پانچویں صدی کے بعد حدیث کے باب میں کام مکمل بند ہو گیا تھا، کوئی کتاب آپ کو افق میں نظر نہیں آتی۔ 8-9 صدیاں گزر گئیں، شیخ الاسلام نے قلم اٹھایا اور صرف منہاج السبیل پہ بند نہیں کر دیا، صرف معارج السنن پہ بند نہیں کر دیا، صرف ہدایت الامہ پہ بند نہیں کر دیا، الحمدللہ 20 سے 30 جلدوں پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا آف حدیث میں، حدیث کی کتاب میں ساری دیگر کتب کے بھی حوالے اکٹھے کر کے 30,000 حدیثوں کا انسائیکلوپیڈیا امت کو تحفے میں پیش کر کے مصطفیٰ کی محبت کا عملی حق ادا کر دیا ہے۔ اور پھر عقائد کا ایک باب تھا، عقیدہ ہر دور میں قابل ڈسکس چیز رہی ہے، اس پہ اختلافات ہوتے رہے۔ 1960 سے 1970 اور 80 کی دہائی میں پاکستان میں سب سے زیادہ مناظر عقیدوں پر ہوئے، ہر چوتھے دن ہر شہر میں مناظرہ لگا ہوتا تھا، اور ہمارے بڑے بڑے کلا باندھنے والے احباب وہ مناظروں میں بیٹھتے، نعرے لگاتے، بڑکے لگاتے، اور مناظرے کیسے ہوتے؟ علم سے نہیں، دلیل سے نہیں۔ میں نے بچپن میں وہ مناظرے خود اٹینڈ کیے ہیں، یوں بٹن کھولے جاتے، آستینیں چڑھائی جاتی، اور پھر اگلے کو بتایا جاتا بھی ذرا سی کو بات کی تو مکے چلانے بھی جانتے ہیں۔ یہ دین بیان ہوتا، یہ دین مصطفیٰ کا مناظرہ ہوتا، اکھاڑا لگایا جاتا جیسے کوئی فری سٹائل رینکنگ کی کشتی ہونے جا رہی ہے، اور مولوی کو اسی کو سمجھا جاتا تھا وہ ریسلر ٹائپ کا، بڑی سی توند والا، وہ جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ شکم ملا تندور خدا است، جو کچھ بھی ڈالو فنا در فنا است۔ ایک ایسا ماحول بنا دیا، اور مناظروں میں لڑائیاں، گتھم گتھا، ہاتھا پائیاں۔ وہ مخالف مناظر کہتا بھائی وہ بھائی قرآن سے دلیل ہو، کہتے تو غوث پاک کو نہیں مانتا، بدتمیز ہے۔ وہ کہتا جناب حضور کی حدیث پیش کرو، میں نے حدیث پڑھی ہے۔ کہتے ہم پیر میر علی شاہ صاحب کے ماننے والے، اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ وہ کہتا ہو بھائی پیر میر علی شاہ صاحب کے جوتے ہمارے سر پر، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کا جواب قرآن کی آیت سے دو نا۔ اب کون پڑھتا قرآن؟ کون پڑھتا حدیث؟ متن حدیث پڑھنا آتا تو تب نہ۔ ہم نے تو ایک مناظرے میں بیٹھے اپنے بچپن کے زمانے میں، راول پنڈی کے ڈسٹرکٹ خطیب تھے اسرار الحق حقانی صاحب، ان کے ہاں وہ بڑی توجہ طلب کی بات ہے، ان کے ادھر سے جو مناظر تھے ہمارے نا، انہوں نے کہا حدیث پڑھنے لگے تو انہوں نے کہا، دوسروں نے کہا متن پڑھے، انہوں نے کہا عمرو بن عاص، مغالب نے کہا یہ عمرو یار کی کہانی نہیں، حضور کی حدیث ہے بھائی صحیح پڑھو۔ اس نے پھر کہا جی لکھا ہوا عمرو بن عاص۔ اتنا معلوم نہیں تھا کہ عربی زبان میں ایک چھوٹا طالب علم بھی جو صحیح درسیات کو ہو، اسے بتایا جاتا ہے کہ کائنات میں حضور نے ایک عمر رب سے مانگا تھا، اس عمر کو باقی ہر عمر سے جدا کرنے کے لیے عربی کے اندر ایک طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب حضرت فاروق اعظم کا نام عمر آئے گا تو صرف عمر لکھا ہوا آئے گا، باقی جہاں بھی عمر کا لفظ آئے گا آگے واو ڈالی جائے گی تاکہ پتہ چل جائے یہ مراد رسول نہیں کوئی اور عمر ہے، اور اس کے آگے واو ڈالی جاتی ہے مگر پڑھی نہیں جاتی، پڑھا اس کو عمر جاتا ہے، عمرو نہیں جاتا۔ اتنا بھی نہیں معلوم تھا۔ ایسے میں میرے حضور استاد محترم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے، میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے نہ صرف یہ جمود اور تعطل ختم کیا کہ کس سے کہانیاں ختم کرو، اللہ کا قرآن پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے لوگوں کو بتاؤ۔ آپ نے اپنی تحریک کا نام ہی تحریک منہاج القرآن رکھ کے بتا دیا کہ اس اسٹیج سے تمہیں محمد کا قرآن نظر آئے گا یا مصطفیٰ کی حدیث پڑھنے کو ملے گا۔ پھر یہ بیگانگی سب تک بڑھی۔ دوحہ قطر میں ایک سرکاری خطیب تشریف لے گئے وہاں پر، تو وہاں کی حکومت نے سرکاری طور پر اعلان کروایا
کہ تمام قطر میں رہنے والے جو مولوی ہیں، علماء ہیں، وہ سارے اس تقریب میں آئیں گے. ہمارے ایک سرکاری مہمان آ رہے ہیں، وہ یہاں پر پاکستان سے وہ گئے بھی تھے. یہ کوئی تقریب سے خطاب فرمائیں گے تو مولانا صاحب نے وہاں خطاب کیا. وہ سننا جی، انہوں نے کہا جی یہ جو ٹوپی ہوتی ہے نا، ٹوپی، یہ ٹوپی اگر سر سے آگے نکلی ہوئی ہو یا پیچھے نکلی ہوئی ہو، چھجے والی ٹوپی، پی کیپ، اس طرح کی ٹوپی پہننا حرام ہے اسلام میں. جیسے آپ نے پہنی ہوئی ہے، یہ ٹوپی حرام ہے، پی کیپ پہننا. اب اس تقریب میں قطر دوحہ کے انجینئر بیٹھے ہوئے تھے. انجینئر نے دھوپ چلا دی، دھوپ پہ کام کرنا ہوتا ہے، عرب میں بڑی گرمی ہوتی ہے، اس کے لیے پی کیپ تو ضروری ہوتی ہے. انہوں نے کہا یہ حرام کیپ پہنیں گے تو یار کام نہیں پہنیں گے تو کام کیسے کریں گے؟ طالب علم سکول جاتی ہیں، پی کیپ پہنائی جاتی ہے تاکہ دھوپ سے بچ جائیں. مولوی صاحب کا فتویٰ آ گیا، کوئی دلیل نہیں. اب دنیا پریشان ہو گئی، بھائی ڈھونڈو بھائی کہیں حدیث میں کہاں پر اس کی اجازت ہے. پھر ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ دیکھا جائے حدیث میں ممانعت ہے، اجازت ہے. اور لوگوں دنیا کتابیں کھول کے بیٹھی ہے. ہمارے ایک فاضل وہاں پر موجود تھے اس تقریب میں. وہاں کی دوحہ کے لوگ بڑے پریشان ہوئے، لوگ انجینئر پریشان ہوئے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پریشان ہوئے. یہ مولوی کیا کہہ گیا؟ مولوی سے لوگوں نے بڑا سمجھنے کا، میں نے تقریر کر دی ہے، میں جا رہا ہوں. آؤ دوستان محترم، کتابیں کھنگالی گئی، دلیل نہ ملے. کرتے کرتے minhaj.com پر گئے، میرے قائد کی تصنیف معارج السنن یا منہاج السبی ڈاؤن لوڈ کی. اس میں کتاب اللباس کا چیپٹر کھولا، میرے قائد نے حدیث پیش کی تھی. حج بیت اللہ کے درمیان حضرت عبداللہ بن زبیر خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور جو سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی وہ پی کیپ پہنی ہوئی تھی. جمود اور تعطل امت کے اندر ڈوب گیا. پھر عجیب مرحلہ فکر آ گیا. 2001 میں اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر دہشت گردی کے دھبے لگ گئے. حضور کی امت خون میں لت پت ہونا شروع ہو گئی. کہیں میرے محمد عربی کے ماننے والوں کا عراق تباہ کر دیا گیا، کہیں افغانستان تباہ کر دیا گیا. دہشت گرد مسلمان بن گئے جی. 9/11 کا واقعہ پیش آ گیا. پوری دنیا میں القاعدہ اور اس طرح کی تحریکوں نے اسلام کا امیج مسخ کر کے رکھ دیا. اور اس دہشت گردی کی جنگ میں اب وقت ہی کوئی مناظر اٹھتا نہ، کوئی خطیب اٹھتا، کوئی بڑا لمبا ترا پہننے والا علامہ اٹھتا اور دنیا کو کہتا بھائی محمد عربی کا دین یہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا دہشت گرد نہیں ہو سکتا. مگر سب خاموش تھے. کیوں؟ ذرا سا بولے کہیں القاعدہ والے ہمیں بھی اڑا نہ دے. ساری توپے فتووں والی خاموش تھی. پوری امت لوگوں آسمان کی طرف تک رہی تھی کہ کوئی آسمانوں سے فرشتہ اترے امت کی مسیحائی کے لیے، امت کا بہتا ہوا خون روکنے کے لیے. جب ساری دنیا کے 7 بڑے اعظموں میں لوگ خاموشی کے انجیکشن پی کر مذہبی ملا خاموش ہو گئے، ایسے میں اگر کوئی آواز اس فتنہ خارج اور دہشت گردی کے خلاف اٹھی تو سننا فتویٰ آدھے صفحے کا نہیں جیسے مولوی کے دارالفتہ سے آتا ہے. فتویٰ 1 صفحے کا نہیں، 2 صفحے کا نہیں، 3 صفحے کا نہیں. قربان جائے، خوش ہو جاؤ. شیخ الاسلام کی سالگرہ منانے والوں، میرے استاد کے محترم نے 572 صفحات پر مشتمل تاریخی دہشت گردی کے خلاف فتویٰ اور فتنہ خارج کے خلاف فتویٰ مصطفیٰ کی امت کا بہتا ہوا خون روکا اور امت کے خون کا قرض اپنے تاریخی فتویٰ کی صورت میں ادا کیا. پوری امت پر دہشت گردی کے دھبے میرے حضور شیخ الاسلام نے اپنے قلم کی طاقت سے دھو کر اس امت کو پھر سے دنیا کے زمانے کے سامنے عزت کا مقام دے دیا. اور سننا بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے. مسئلہ آ گیا اس وقت جب آپ فتویٰ لکھ رہے تھے نا، اب دنیا کو بتانا تھا جہاد کسے کہتے ہیں.
کیونکہ ساری مغربی طاقتیں جہاد، قرآن کی جہاد والی آیتوں کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف سفارا ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا قرآن انہیں جہاد پر اکساتا ہے اور جہاد کی وجہ سے دہشت گرد بنتے ہیں۔ آئیے اپنے عظیم قائد کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرنا۔ وہ مستحق ہے، مستحق ہے، مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جہاد کی جو تعریف کی، جس کے بعد مغرب کی ساری طاغوتی سامراجی طاقتیں خاموش ہو گئیں، انہیں کہنا پڑا۔ صدر باراک اوباما کی ہمارے قائد کے خط کے جواب کی تحریر ہمارے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا تھا آج تک مغرب نے غلطی کی ہے، مسلم سماج کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میرے قائد نے جہاد کی تعریف کیا کہ سننا ذرا، اب میرا قائد آپ کو اللہ کرے سمجھ آ جائے، ڈاکٹر طاہر القادری آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے کہا کسی نیکی کو اور خیر کو پانے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینے کا نام اسلامی جہاد ہے۔ نیکی اور خیر کو پانے کے لیے اپنی طاقت لگا دینا۔ اب نیکی اور خیر کو پانا، یہ تو پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسلام کا صحیح تصور دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور میں وقت کیونکہ مجھے جو دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے، یہ الگ بات کہ میرا انتظار زیادہ تھا اور وقت تھوڑا تھا، مگر میں صرف آخر میں ایک دو باتیں جلدی سے اور کرنا چاہوں گا۔ باب گرامی، تصوف، توجہ رکھنا میرے جملے میں، تصوف خانقاہ اور آستانہ، اس کا مقصد کیا تھا؟ روحوں کو پھر سے اس سوتے سرمدی کے ساتھ جگانا کرنا، اور قل الروح من امر ربی، اپنے اصل کی طرف ان کو راغب کرنا۔ اور یہ تب ممکن ہوتا ہے جب نفوس کا تزکیہ اور قلوب کا تصفیہ ہو جائے۔ مگر اس باب میں خانقاہیں کارخانوں میں بدل گئیں، کارخانوں میں بدل گئیں۔ پھونکے مارو، تعویذ دو، اور دس القاب ہوتے تھے، شیخ المشائخ، قطب الاقطاب، رئیس الابدال، خدا جانے کیا کیا۔ اور آپ اس شیخ صاحب سے پوچھے حضرت صاحب یہ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار کوئی تعویذ لینا ہی تھے 10 نہیں تو جو یہ حال تھا، اس حد تک ویرانی آ گئی ان تصوف گاہوں میں۔ وہ جی آئے جی حضرت صاحب آپ مصطفی صاحب تشریف لے، آپ کو ہم اپنے بزرگوں کی چلہ گاہ دکھاتے ہیں۔ میں کہتا جناب حضرت صاحب آپ بزرگوں کی چلہ گاہ نہیں اپنی چلہ گاہ دکھائیں۔ وہ کہتا اپنی تو ماشاءاللہ یہ 7 منزلہ کوٹھی بنائیے گی۔ یہ تصوف تھا، باب غاروں میں چلے کرتے رہے، اولادیں 7 منزلہ کوٹھیاں بناتی رہی۔ تصوف کا اصل کلچر ختم ہو چکا تھا۔ تصوف کے نام پر میں بلکہ کہا کرتا ہوں اگر آج بھی صرف کوئی گورنمنٹ پابندی لگا دے، نہ کوئی نذرانہ دے سکتا ہے نہ کوئی نذرانہ لے سکتا ہے، تو دیکھنا اگر دن سارے آستانے خود بند ہو جائیں گے۔ اس دن پتہ چل جائے گا اصل آستانہ کون ہے، پھر تمہیں صرف آستانہ ایک ہی نظر آئے گا، تصوف بھی خیرات دیتا ہوا وہ میخانہ منہاج القرآن نظر آئے گا۔ میرے استاد کے محترم حضور شیخ الاسلام نے لوگوں اس تصوف کے حوالے سے جو جرود ہماری صفوں میں آیا، اور اصل غزالی اور رومیوں قادری چشتی جو اصل تصوف تھا، جب اس کو پیچھے کر کے خانقاہ نذرانہ گاہیں بن گئی، میرے قائد نے حضور قدوۃ الاولیاء رحمت اللہ علیہ سے منہاج القرآن کا سنگ بنیاد کسی سیاسی شخصیت سے نہیں رکھوایا، کسی جرنیل سے نہیں رکھوایا، کسی وڈیرے سے نہیں رکھوایا۔ منہاج القرآن کی پہلی عید میرے غوث الاعظم کے بیٹے قدوۃ الاولیاء سید طاہر العظیم الگیلانی سے رکھوا کے آپ نے بتا دیا اصل تصوف کے وارث ابھی زندہ ہیں۔ بس دوستان محترم، میں اتنا کہوں گا، مشکلوں سے نہ پوچھا آسانیوں کا راستہ۔ یہ آسان سفر نہیں ہے،
بڑی محنت چاہیے. مشکلوں سے نہ پوچھ آسانیوں کا راستہ. اپنے سفر میں منزلوں کے موتی تلاش کر اور ذرے سے کائنات کی تعبیر پوچھ لے اور قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. اس فکر کی طرف آنا ہوگا. اگر اس کے لیے اقبال کی زبان سے ایک پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں. سنیے، یہ منہاج القرآن کے ورکرز، رفقا، کارکنان اور ہمارے دین کے لیے خاص پیغام ہے. آپ نے فرحات علی تیمور کا نام سنا ہوگا. شیریں فرحات ایران کے ایک شہر کا نام بھی ہے. یہ فرحات کون تھا؟ یہ شیریں سے شادی کرنا چاہتا تھا محبت کی، مگر معاشرہ رقیب رکاوٹ بن گئے اور شیریں کے والدین نے شرط رکھی کہ پہاڑ سے ایک نہر پانی کی گود کے لانی پڑے گی. لوگوں نے دودھ کی کہہ دی، پر پہاڑوں سے دودھ نہیں نکلتا، پانی نکلتا. پہاڑوں سے دودھ نہیں نکلتا، پانی نکلتا ہے. انہوں نے کہا یہ پہاڑ سے جو نہر کھود کے لا ہمارے گھر تک، جس دن وہ نہر آ گئی اس دن تمہیں رشتہ دے دیں گے. رشتہ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. فرحات تھا، اپنے عشق میں پکا تھا. اپنی منزل، مصطفی انقلاب اور مصطفی معاشرے کے نعرے لگانے آسان ہے، میں منزل بتا رہا ہوں. اس لیے کیسا جذبہ چاہیے. فرحات علی تیمور نے کدال پکڑا. اس نے یہ نہیں کہا میں اکیلا کیسے نہر نکال کے لاؤں گا. آؤ لوگوں، اس نے نہر کھودی. میرا اقبال حکیم الامت اس فرحات کی نہر، اس کے کدال کا ذکر اپنے کلیات میں کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے کہ ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال یار. ہر ضرب تیشہ ساغر کیف وصال یار. جو بات فرحاد میں ہے مزدور میں نہیں ہے. جو بات فرحاد میں ہے مزدور میں نہیں ہے. مزدور مزدوری بھی رکھے نا، صبح 8 بجے سے پہلے نہیں آئے گا اور شام 4 بجے کے بعد آپ کا بھلے میں سالہ ملا وہ کہتا بھائی میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. پھر وہ جو تھوڑا بھی مارے گا وہ کہے گا کل بھی مارنا، اس لیے اپنا بچا کے رکھو اپنے آپ کو. لیکن اقبال کہتا ہے تمہیں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے اس افق پر تو تمہاری ضرب مزدور والی نہیں، فرحات علی تیمور والی ہونی چاہیے. جو بات فرحاد میں ہے مزدور میں نہیں ہے. اور یہ میخانے منہاج القرآن کے یہ ماڈل اسکول میں بتانا چاہتا ہوں دوستو، بچے سب کے پڑھ جائیں گے، جہاں مرضی پڑھائیں گے اور پڑھ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا قیامت کو اللہ تم سے پوچھے گا ضرور کہ بچوں کو تعلیم دی تھی، وہ تعلیم انہیں صرف نوکری دینے کے لیے کافی تھی یا اللہ کی پہچان بھی دیتی تھی؟ وہ تعلیم انہیں صرف ایک اچھا اسٹیٹس معاشرے کا دیتی تھی یا مصطفیٰ کی پہچان بھی دیتی تھی؟ کیا جواب ہوگا اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں اتنا بتانا چاہتا ہوں منہاج القرآن کے لیے اسکولوں سے، کالجوں سے اور منہاج یونیورسٹی سے پڑھنے والا میں کتنا طالب علم بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مگر اپنا تعارف مناسب نہیں ہوتا. اسلام آباد کیپٹل ہے، اس کی اسلامی یونیورسٹی پاکستان کی ایکسٹینڈڈ یونیورسٹی ہے. اس کے فیکلٹی اور ڈین شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ جا کے دیکھیں، اسلامک اسٹڈی ہو یا عربک ہو، آپ کو پروفیسر آفتاب راؤ صاحب ملیں گے. ان سے پوچھیں کس یونیورسٹی اسکول کے پڑھے ہوئے، وہ کہیں گے منہاج ماڈل اسکول فیصل آباد میں پڑھا تھا اور منہاج یونیورسٹی لاہور کا میں فاضل. اس کے بعد آگے چلیں، پاکستان فضائیہ کی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایئر یونیورسٹی آپ کو ملے گی. ایئر یونیورسٹی میں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈی اینڈ عربک کے ڈین، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آپ کے یہ قریب ہری پور کے ہمارے منہاج القرآن سے پڑھے ہوئے حافظ طارق اعجاز صاحب آپ کو ملیں گے. الحمدللہ منہاج القرآن سے پڑھ کے آج پاکستان کی فضائیہ کی ایئر فورس کی یونیورسٹی کے آپ کو اسلامک اسٹڈی کے ڈین نظر آئیں گے. اللہ حاضر کی 20 یونیورسٹیز ایسی ہیں جہاں منہاج القرآن کے پڑھے ہوئے طلبہ، یہ صرف آپ کو نمازیں پڑھانے والے نہیں، نمازیں پڑھانے والے بھی ہیں
لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کو معاشرے کی ہر جگہ پر یہ بچے آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ بھی اپنے بچوں کو ایک طرف اللہ کی توحید سے جوڑنا چاہتے ہیں, مصطفیٰ کی رسالت کے فیض سے جوڑنا چاہتے ہیں, اولیاء کرام کی اصل تعلیم سے جوڑنا چاہتے ہیں, عقیدہ امام اعظم کا حقیقی وارث ان کو بنانا چاہتے ہیں, اور پھر دنیا میں بھی ہنستے بستے ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو منہاج القرآن کے یہ اسکول آپ کو بلا رہے ہیں. اپنی نسلیں ان کے حوالے کیجئے, بچوں کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی, آخرت بھی روشن ہو جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں اللہ میرے قائد کو سلامت رکھے, ہماری زندگیاں بھی ادھر شیخ الاسلام کو لگائیں. اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے, اور آپ کا مصطفی معاشرے والا خواب ہمیں جلد شرمندہ تعبیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ صرف اگلے 10 منٹ میں پروگرام ختم ہو جائے گا, آپ لوگوں کو ریفریشمنٹ تقسیم ہو جائے گی. تھوڑا سا صبر رکھیں, پیشنس رکھیں. ماشاءاللہ جتنی انرجیٹک سپیچ تھی, میں چاہتا ہوں ایسا ہی کلیپنگ بھی ہونی چاہیے. علامہ ڈاکٹر ارشد محمود مصطفی صاحب آپ سے مخاطب تھے. اب ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف چلتے ہیں. آپ لوگوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتے ہیں میڈیا کے توسط سے, باقی جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں بھی لانا چاہتے ہیں کہ کسی تربیلا موڑ پر آغوش کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے, جس میں علاقہ چھچ کے یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام ہوگا, اور ان کے لیے فری ٹیوشن کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی ادارے میں کے ساتھ ہم نے 12 مرلے کا ایک پلاٹ یتیم طلباء کے لیے آغوش بنانے کے لیے خریدا ہے. تو اس آغوش پروجیکٹ کی پلاٹ کی یعنی زمین کی خریداری میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, آج ہم تحریک منہاج القرآن حضروں کی طرف سے ان کو اعزازی سرٹیفکیٹس دے رہے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب غلام مرتضیٰ قادری صاحب آپ تشریف لائیں, اور ہمارے جو ڈونرز ہیں ان میں انعامات سرٹیفکیٹس کی صورت میں پیش کریں. حاجی محمد اختر صاحب کا انعام کوئی وصول کر لے. جن جن کا نام لیتے جائے وہ جلدی سے اسٹیج پہ آتے جائیں. حاجی محمد اختر صاحب کا انعام وصول کر لیں. چودھری طاہر محمود صاحب ہانگ کانگ, ان کا انعام کوئی بندہ وصول کر لے. ملک محمد فردوس صاحب اپنا انعام وصول کریں, اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں. ملک محمد فردوس صاحب لیکن کریں گی. لالا محمد نواز صاحب, لالا محمد نواز صاحب تحریک منہاج القرآن کے عظیم رہنما. جناب ماسٹر محمد الیاس صاحب تشریف لائیں اور اپنی سند وصول کریں. ماسٹر محمد الیاس صاحب. جناب حاجی نادر خان صاحب. جناب فضل نواز صاحب بن گئی, ان کی سند کوئی بندہ وصول کر لے. میری سند انشا صاحب کے لیے تعلیاں جناب. حافظ طارق محمود صاحب جو کہ ملک مالا سے ہیں, میں گزارش کروں گا کوئی شخص ہے تو ان کی سند وصول کر لے. غلام شبیر صاحب حمید سے تعلق ہے ان کا کوئی ہے تو آ کے ان کی سند وصول کر لیں. حافظ طارق محمود صاحب کے حافظ عمران صاحب سے گزارش کروں گا وہ جلدی سے اسٹیج پر تشریف لائیں. اس کے بعد پنجوانا کے ہیں مستقیم خان صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ جلدی سے اسٹیج پر تشریف لائیں, اپنی سند وصول کریں. جاوید خان صاحب واہ کینٹ سے, جواد خان. چودھری صداقت صاحب ان کی کوئی سند وصول کرنے والا شخص ہے تو آ کر لے لیں.
غلام مرتضی قادری صاحب، غلام مرتضی قادری صاحب، خرم شہزاد صاحب بنگی سے اپنی سند وصول کریں۔ صفدر محمود صاحب سعودی عرب سے، محمد راج صاحب صدر تحریک منہاج القرآن حضرو اپنی سند وصول کریں۔ ثاقب محمود صاحب ملک مالا سے اپنی سند وصول کریں۔ امجد خان صاحب اپنی سند وصول کریں۔ بہت شکریہ جی غلام مرتضی قادری صاحب۔ اب میں ملک فردوس صاحب سے وہ انعامات تقسیم فرمائیں۔ ملک فردوس صاحب، حاجی عبد الودود صاحب چیچی، ان کا کوئی اگر وہ خود آئے ہیں یا کوئی بندہ ان کی سند وصول کر لے۔ ماسٹر مشتاق صاحب اگر آئے ہیں تو اپنی سند وصول کر لیں۔ طارق محمود زرگر ان کی سند کوئی وصول کر لے گا۔ نزاکت خان صاحب کی سند ان کے بیٹے عمار خان وصول کریں گے۔ خیردی خان مرحوم جو نزاکت صاحب کے والد محترم ہیں، اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے پوتے فیصل خان ان کی سند وصول کریں گے۔ پروفیسر صفدر خان صاحب اگر ہیں تو اپنی سند وصول کر لیں۔ اویس خان کی سند فیصل صاحب وصول کر لیں۔ ابرار حسین بن گئی، ابرار حسین۔ فات شہزاد خان یو کے، فیصل صاحب ایک بار پھر آئیں۔ حاجی خالد پرویز صاحب کی بھی سند فیصل صاحب ہی وصول کر لیں۔ حاجی سجاد خان صاحب اگر آئے ہیں تو اپنی سند وصول کریں۔ خگوانی۔ رحمت الہی صاحب پاکستان عوامی تحریک۔ رحیل احمد، رحیل احمد۔ جاوید خان صاحب شاڈیر سے، شعیب قلندر وصول کر لیں۔ قاری محمد سبحان صاحب، یہ والدہ صاحبہ ہیں جی محمد مدثر کی، یہ بھی ہماری ڈونر ہیں، تو محمد مدثر ان کی اپنی والدہ کی سند وصول کر لیں۔ حافظ محمد عمران صاحب اپنی سند وصول کریں۔ شوکت نواز صاحب، یہاں یہ لالا نواز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تحریک منہاج القرآن کے بانی رکن بھی ہیں، اور ان کے دو صاحبزادے ہیں، وہ اور وہ ان کے دونوں بیٹے، یہ تینوں ڈونر ہیں تحریک منہاج القرآن کے۔ حاجی محمد نثار خان خگوانی سے، شعیب قلندر سند وصول کریں گے۔ بہت شکریہ ملک صاحب۔ علامہ ارشد محمود مصطفی صاحب آپ تشریف لائیں اور اسناد تقسیم فرمائیں۔ بابر خان صاحب لکوڑی سند وصول کریں۔ حافظ سرفراز صاحب عدل زئی۔ خیبر زمان صاحب عدل زئی۔ ماسٹر محمد سعید صاحب ان کی سند نہیں وصول۔
تو جان ذرا سر حافظ نوید احمد صاحب، محبوب خان پنجوانا، ذوالفقار خان پنجوانا، والد محترم حافظ نوید، حاجی فدا حسین صاحب، حاجی فدا حسین صاحب، ابا بکر، ان کے صاحبزادے ان کی سند وصول کر لیں۔ رفاقت نواز، لالا نواز کے صاحبزادے ہیں جی۔ ماسٹر منظور الہی صاحب، ان کی سند میں خالد محمود صاحب چیچی سے، چیچی گاؤں سے خالد محمود صاحب۔ گلفام حسین صاحب سعودی عرب سے، گلفام حسین صاحب۔